یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کے اندر متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، میرے حضور نے فرمایا ایک بنی اسرائیل میں بندہ تھا، بڑا پاپی تھا، شرابی، کبابی، چور، ڈکیٹ، ساری برائیاں اس میں پائی جاتی تھیں۔ اب جب وہ آخری عمر کو پہنچا تو اسے پتہ تھا ابھی اندر کوئی نیکی ہے نہیں۔ اب دیکھیے میں ہوں نا، آپ کے سامنے میں جتنا نیک بن کے بیٹھوں، امامہ باندھ کے بیٹھوں، رومال پہن کے بیٹھوں، مصلی پہ بیٹھوں، ممبر پہ بیٹھوں، آپ میری قدر کریں گے نا، بھی استاد صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، میرے اندر کتنے برائیاں مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، رب کو بھی پتا ہے۔ لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے، اب وہ بندہ ہے زندگی میں کوئی نیکی ہے نہیں، سارے گناہ ہی گناہ ہیں۔ اب اس نے دیکھا بھی موت کا ٹائم قریب ہے، آخری عمر ہے، بستر مرگ ہے۔ اس نے اولاد کو بلایا، جب اولاد کو بلایا، اولاد آ گئی۔ اس نے کہا بھی میرے بچوں، میرے اندر سارے گناہ موجود ہیں، دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، دنیا کا کوئی ایسا پاپ نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، ساری برائیاں مجھ میں موجود ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ اللہ مجھے ایسی سزا دے گا شاید دنیا میں کسی اور کو نہ ملے۔ میں مجرم، میں پاپی، میں گناہگار، میں بد کردار، میں بڑا گناہگار ہوں۔ جب اس نے بیٹوں کو بلایا، اولاد آ گئی، کہا ابا جی پھر کیا کریں؟ فرمایا میرا وقت قریب ہے، یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا جب مجھے موت آ جائے تو کیا کرنا؟ میں دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکوں گا، لکڑیں اکٹھا کر کے مجھے جلا دینا، مجھے جلانے کے بعد جب میرا جسم راکھ بن جائے نا، پھر اس کو منتشر کر دینا، اس کو پھیلا دینا، اس کو بازاروں میں، راستوں میں اسے کھلا دینا۔ کیا کرنا؟ اب کیا ہوتا ہے، بندے کو موت آ گئی، اس کی وصیت کے مطابق بیٹوں نے جسم کو جلا دیا، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو منتشر کیا گیا۔ جب اس کی راکھ منتشر کی گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبریل، جی مولا، فرمایا دیکھا کیا ہوا؟ مالک ایک گناہگار ہے، اس کے بیٹوں نے اس کو جلایا، وصیت تھی، اس کی راکھ کو منتشر کیا گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اب ایسا کرو، جہاں جہاں پر اس کی راکھ کے ذرے ہیں نا، اس کو اکٹھا کرو، اس کا جسم بناؤ، اس میں روح ڈالو، اسے زندہ کرو، زندہ کرنے کے بعد اس بندے کو میں رب کے سامنے کھڑا کر دو۔ اب یہ کوئی کہانی نہیں ہے، میرے حضور بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، حضور فرما رہے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق حدیث سے پاک ہے۔ کیا ہوتا ہے، اب راکھ اکٹھی کی گئی، جب اس کی راکھ اکٹھی کی گئی، ایک ایک ذرہ اکٹھا کیا گیا، اس کا جسم بنایا گیا۔ جسم بنانے کے بعد اس میں روح ڈالی گئی، روح ڈالنے کے بعد جب اس کو زندہ کیا گیا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اب دیکھیے نوجوانوں، بالخصوص آپ بھی بیٹھے گئے، تو بعض اوقات ہم اکیلے ہوتے ہیں نا، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی نہیں دیکھ رہا نا، رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی موجود نہ ہو، کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، فرشتوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو آج وقت ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، ہم نے مر جانا ہے، اللہ کے سامنے ہر کسی کی پیشی لگنی ہے، صدق کے دل سے توبہ کر لو۔ کیا ہوتا ہے، اب کوئی بندہ ہے تو اللہ کے سامنے جب اس کا جسم بنایا گیا نا، اب اس کی راکھ اکٹھی کی گئی، اس کے جسم کے اندر روح ڈالی گئی، جسم ہو گیا زندہ۔ رب نے فرمایا اے بندے، جی مولا، فرمایا ایسا کیوں کیا؟ اب وہ بندہ بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتا ہے، مالک آپ کو پتہ ہے میں اتنا گناہگار، دنیا کے سارے گناہ میرے اندر موجود ہیں، اللہ میں تیرے غضب کا سامنا نہیں کر سکتا، جہنم کا سامنا نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے بیٹوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں میرے جسم کو جلا دینا، میری خاک کو، میری راکھ کو بکیر دینا اور اسے منتشر کر دینا۔ مالک اس وجہ سے، اللہ نے فرمایا کیوں؟ اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے، رب نے فرمایا اے فرشتو، جی مولا، فرمایا گواہ ہو جاؤ، یہ مجھ سے ڈر گیا ہے نا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی میں نے کامل بخشش فرما دی ہے۔ بندہ جتنا بھی گناہگار ہو، سن لے میری بات کو،
جتنا بھی گناہگار ہو ایک مرتبہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے, صدق کے دل سے توبہ کر لے, اللہ کو ایک مرتبہ بلا لے. اور میرے حضور کی حدیث ہے نا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. میرے حضور فرماتے ہیں جو شخص گناہگار جب وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے, اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے.